حافظ قرآن بھی ہے اور عالم قرآن بھی ہے اور ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی علم ہی ہے عمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی اعلیٰ بلندیوں کو پر فائز فرمایا. جیسا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے ہیں اور سیدنا امام حسین یہ چھوٹے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل مبارک شکم سیدہ فاطمہ زہرا نے 6 ماہ کا اور 6 ماہ کے بعد آپ پیدا ہوتا ہے. ورنہ بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے لیکن حضرت امام حسین 6 ماہ میں پیدا ہوتے بغیر کسی عیب کے. کوئی عیب نہیں، کوئی نقص بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حسن ایسا دیا. شواہد النبوہ کے اندر عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسین کسی اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا. اتنے سونے اور سونے کیوں نہ کہ امام حسن سر سے لے کر چھاتی تک بالکل تصویر مصطفیٰ ہے اور چھاتی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک امام حسین میرے مصطفیٰ کی جیتی جاگتی تصویر ہے. جس نے حضور کی تصویر دیکھنی ہو وہ یہ 2 شہزادے دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا. کیسی پیاری نسبت ہے. کائنات کے اندر ان جیسا کوئی نواسا نہیں اور میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نانا نہیں. نانا بھی سب سے زیادہ ہے، نواز سے بھی لاجواب ہے، باپ بھی بہترین ہے اور ان کی والدہ بھی کسی سے کم نہیں. کائنات کی یکتا قبول جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان مرتبوں سے نوازا. قرآن پڑھتا ہوں سورہ رحمان اور سورہ رحمان کے اندر بڑے سورے الفاظ اللہ نے ادا کی. فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فرمایا مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر جب آپس میں ملتے ہیں، 2 سمندر جب آپس میں ملتے ہیں. مرج البحرین، بحر ایک سمندر، بحرین 2، تو 2 سمندر جب آپس میں ملیں گے. بینہما برزخ، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، آڑ پردہ، ایسا پردہ جو نظر نہ آئے، ایسا پردہ جو نظر نہ آئے اس کو کہتے ہیں برزخ. اور واقعی ایک میٹھا سمندر اور ایک کڑوا، بالکل کڑوا، دونوں آپس میں ملتے ہیں، درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے اور اللہ نے پانی کو ملنے بھی نہیں دیا. یہ ہے ایسا پردہ درمیان میں جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ فرماتا ہے ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے ان کے درمیان میں. برزخ لا یبغیان، ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، ملنے سے محفوظ رکھتا ہے. علماء نے اس کی بڑی تفسیریں کی. بعض علماء نے لکھا اس سے مراد ہے 2 سمندروں سے مراد ہے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا. جب یہ دونوں آپس میں یکجا ہوئے تو نہ کبھی علی نے فاطمہ کے عیب نکالے اور نہ ہی کبھی سیدہ فاطمہ نے علی کے عیب نکالے. کیسا لاجواب جوڑا ہے یہ. بینہما برزخ، ان کے درمیان جو آڑ ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ پرہیزگاری.
علی المرتضیٰ جیسا کوئی تقوی والا نہیں، اور عورتوں میں سیدہ جیسی کوئی خاتون نہیں، لاجواب تقویٰ ہے۔ پھر لا یبغیان، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں کے ملنے سے نکلتے ہیں لؤلؤ موتی، مرجان یہ بھی ایک موتیوں کی قسم ہے۔ ایک موتی ہوتا ہے لؤلؤ اور ایک موتی ہوتا ہے مرجان۔ لؤلؤ سے مراد علماء نے لکھا امام حسن اور مرجان سے مراد امام حسین۔ لاجواب زندگی ہے، دو شخصیات کے ملنے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دو موتی عطا کی۔ کیسے ناجاب اور بہترین موتی ہے کہ ان کے نور سے دنیا جگمگانے لگی، دنیا جگمگانے لگی۔ یقیناً میرے آقا نے اسلام کا سارا گھرانہ ہے ہی نور کا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا کہ امام حسین کو جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تو بہرحال دونوں شہزادے بڑے بے مثل اور بے مثال ہیں، جن کا ذکر امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر بڑے اعلیٰ انداز میں کیا ہے۔ حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا تم نے نبی پاک علیہ السلام سے کوئی وعدہ وغیرہ کیا تھا، کوئی عہد کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کیا تو ہے، بس یہی دل کرتا ہے آپ مجھے اجازت دیں اور میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز مغرب ادا کروں، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سرکار سے ملاقات کروں، اور ملاقات کرتے ہوئے کہوں کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی بخشش کی دعا کریں، میری ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ بڑے سونے لفظ ہیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ امام ترمذی آگے لکھتے ہیں کہ ماں نے اجازت دی، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، میں نے حضور کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ میں حضور کی بارگاہ میں آیا، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، اور میں نے سرکار کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ فَصَلَّى، جب حضور نے نماز پڑھا دی، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، تو شرم کے بارے میں کچھ بولا ہی نہیں، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت آ گیا۔ تو کہتے ہیں سرکار نے نماز عشاء بھی پڑھا دی، ثُمَّ انفطر، پھر نبی کریم علیہ السلام اپنی مقام سے اٹھے اور جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے فَتَبِعْتُهُ وَسَمِعَ صَوْتِي، کہا میں حضور کے قدموں کے پیچھے پیچھے، تو میری آواز جب سرکار نے سنی اپنے پیچھے کو یاد آیا، تو نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا من ھذا حذیفہ، او حذیفہ ہے؟ کہتے ہیں قال نعم، قلت نعم، میں نے کہا جی بالکل میں حذیفہ ہوں۔ اگلے لفظ سننے والے ہیں، قال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، فرمایا تجھے کیا کام ہے؟ ساتھ ہی میرے آقا نے کہا، فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ اب ذرا مجھے ایمان سے بتاؤ کہ حضور کو کیسے پتا چلا کہ یہ تو گھر سے نیت ہی لے کر آیا تھا؟ تو میں یہ کہوں
کہوں گا اعلیٰ حضرت کی زبان سے، سر عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر، ملکوں تو ملک میں کوئی شے وہ نہیں ہو جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہی نام کا کہ مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ۔ واقعی حضرت آقا علیہ السلام کی شان و عظمت ہے کہ آقا سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے کہ ہاں وہ والا جب خدا ہی نہ چھپا تم نے کروڑوں لوگوں، جب اللہ نے ہی اپنا ابصار کر دیا پھر کون سی شے پوشیدہ رہ گئی؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب علماء کے پاس بیٹھتے ہو اپنی زبان کو سنبھالا کرو، اور جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہو تو اپنے دل کو سنبھالا کرو، کیونکہ اللہ والے کی نگاہ تمہارے دل پر ہوتی ہے، تو جب ایک اللہ والے کی نگاہ دل پر ہوتی ہے تو میرے آقا کی نگاہ کہاں ہوتی ہے، جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا سونا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا نبی ایمان والے کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جب جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر میرے آقا جانتے ہیں ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، گھر سے ہم کیا سوچ کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی بات تعجب کی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مجھ سے ہی 5 عطا کیے تھے، 5 باتیں عطا کی تھی آپ کو، اور ایک بات یہ تھی تم گھر کے اندر کیا کھا کر آئے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی پتا ہے، تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، کل کیا ہوگا سب پتا ہے، اور یہ شان جب عیسیٰ علیہ السلام کی ہے تو مصطفیٰ کا ہو گیا ہوگا۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ گھر سے چلتے ہیں، نیت یہ تھی اپنی بھی بخشش کرواؤں گا، اپنی ماں کی بھی بخشش کرواؤں گا، کتنی سونی نیت ہے۔ ہر بندہ یہاں سے درس حاصل کرے، سیکھے، میں بھی اپنے گھر سے کہیں یہ نیت لے کر چلوں کہ مسجد میں جاؤں گا، کتنے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے صدقے اپنی بھی بخشش کرواؤں گا، اپنے والدین کی بھی بخشش کرواؤں گا۔ ذاتہ اگر یہ نیتیں بن جائیں تو یقین ہمارے لاجواب ہے۔
جس کے ماں باپ قبر میں سو گئے ان کو وہاں سکون کی نیند آئے گی، اور جس کے ماں باپ دنیا میں ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے ہم نیک ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اور سدھارنے کے لیے صحابی رسول کا عمل بے مثل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ اپنی ماں کی بھی بخشش کروایا جائے، اور کروانی بھی کس سے ہے؟ مصطفیٰ سے۔ وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اپنی جان پہ ظلم ہو جائے میرے محبوب کے پاس آؤ، اور میرے محبوب کے پاس آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، واستغفر لہ الرسول، اور میرا حبیب جس کو کہتا جائے گا میں اس کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ اور ادھر الفاظ یہ ہے غفر اللہ لک ولأمک، فرمایا ہاں حذیفہ کدھر آئے ہو، اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ ایسے جب سرکار کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا کی ہوئے ہوں گے، ہمیں تو آج 12 صدیوں بعد یہ حدیث پہنچی اور پڑھ کے اتنا مزہ آتا ہے، تو حضرت حذیفہ کو کتنا لطف آ رہا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ نے آج میرے دل کی بات کو جان لیا، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ حذیفہ چاہتا میری ماں کی بخشش ہو جائے۔ تو جا کر حذیفہ اللہ کے رسول کی دعا ہے اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ اور اگلے الفاظ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ آیا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة، کیونکہ نماز عشاء کے بعد کا یہ سارا معاملہ ہے، کہتے ہیں اس رات سے پہلے میرے پاس زمین پر یہ فرشتہ نہیں آیا، آج پہلی بار آیا یہ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے استحسن اللہ ان یسلم علیہ، اس بندے نے اپنے اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو مجھے سلام کرنے کی توفیق عطا کرے، سلام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اس نے آ کر ان کے سلام کیا ہے، اور سلام کرنے کے بعد کچھ عرض کیا ہے، تو عرض کیا ہے وَيُبَشِّرُنِي، یہ فرشتہ مجھے خوشخبری سنا رہا ہے، کس بات کی؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ مجھے خوشخبری سناتا ہے کہ یا رسول اللہ خوشخبری ہو، آپ کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی خاتونوں کی سردار ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جنت میں ساری نوجوان ہیں، کوئی بوڑھا نہیں کوئی بچہ نہیں، سب نوجوان ہیں، عمر سب کی ہوگی 30 سے لے کر 33 سال تک، 30 ایئر سے لے کر 33 ایئر، 30 سے لے کر 33 سال، قد ہوگا 60 گز، 60 ذراعاً، 60 گز، جتنا قد آدم علیہ السلام کا تھا، تو آپ کا قد تھا 60 گز، تو میرے آقا فرماتے ہیں سارے جنتیوں کا قد 60 گز ہوگا۔ آج کوئی بھی سرکار کے حکم کے اندر 60 گز کا کوئی بھی بندہ نہیں ہے، کوئی بھی بندہ آیا ہی نہیں 60 گز کا اتنا لمبا، لیکن جنت کے اندر جب سارے جنتی پہنچیں گے سب کا قد برابر، ان کی بیویوں کا قد بھی ان کے برابر ہوگا۔ یہ شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت سے نواز دے، انشاءاللہ حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اگلی حدیث سنیں
اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ابو بریدہ کو کہتے ہوئے سنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب نام نبی پاک علیہ السلام ہمیں خطبہ دے رہے تھے اس جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران کہتے ہیں حضور خطبہ دے رہے تھے ممبر پر بات بڑی قابل توجہ کہتے ہیں سرکار ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اتنے میں امام حسن اور امام حسین آ رہے تھے اور دونوں چھوٹے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ کبھی اٹھ کے چل پڑتے کبھی گر جاتے کبھی چل پڑتے کبھی گر جاتے کبھی چل پڑتے کبھی گر جاتے اور گرتے کیوں کیونکہ دونوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی تھوڑی لمبی قمیص تھوڑی لمبی تھی اور انداز دیکھ یہ تھا بچے تھے کبھی چل پڑتے کبھی گر جاتے کبھی چل پڑتے دونوں ہیں تو ایک جیسے احمران سرخ رنگ کی قمیص تھی اور علماء نے لکھا ہے فیما خطوط اس قمیص کے اندر کچھ خط بھی لگے ہوئے تھے یعنی لکیریں صاف سرخ رنگ کی نہیں تھی لکیروں والی تھی تو سرخ رنگ کی لکیروں والی قمیصیں دونوں نے پہنی ہوئی بتائیے ذرا ادھر سے بچے اتنے سونے اوپر سے سرخ رنگ کی لکیروں والی قمیص پہنی ہوئی کیسا سوچ تو میرے آقا علیہ السلام پر ہے نماز سے آ رہے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے فنازل رسول اللہ من المنبر نبی پاک علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے ممبر سے اتر گئے اور ممبر سے اتر کر فحملھا فٹافٹ جا کر دونوں کو اٹھا لیا ایک کو دائیں اٹھایا ایک کو بائیں اٹھایا اور دونوں کو اٹھا کر وضعہما بین یدیہا فرمایا کہ دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا دونوں کو اپنے سامنے ثم قال پھر کہا صدق اللہ اللہ نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہاری مال تمہاری اولاد سب آزمائش ہے واقعی آزمائش ہے مال بھی آزمائش ہے اولاد بھی آزمائش ہے کئی دفعہ انسان مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا اور کئی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے نمازیں رہ جاتی ہیں اولاد کی وجہ سے پریشانی انسان کو ایسی ہوتی ہیں حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں تو بہرحال مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ لیکن اگر اچھی اولاد ہو تو وہ آزمائش نہیں ہوتی بلکہ آزمائشیں دور کر دیتی ہے یہ نصیحت تو میرے آقا نے امتیوں کو دی اور امتی سامنے بیٹھے تھے کہا واقعی اللہ نے سچ کہا ہے تمہارے لیے نصیحت کا جملہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے آزمائش ہے پھر حضور کہتے ہیں نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر بھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا یہ دونوں چل رہے تھے یا سلام کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھ پڑتے تھے کبھی چل پڑتے تھے تو جب یہ گرتے تھے نا فلم اسبر تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا صبر نہیں ہوا مجھ سے کہ کہیں یہ چھوٹے بچے گر کر کے چوٹ نہ آ جائے میرے آقا کو اتنا درد ہوتا ہے کہ حضور اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ تھوڑا سا گر جائے اتنا بھی برداشت نہیں ہے نانا تو کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوا حتی قطعت حدیثی یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو بند کر دی ورفعتہما اور جا کے ان دونوں کو اٹھا لیا اندازہ کریں کتنی محبت ہے اور کتنا تعین ہے وہ بندہ جس نے امام حسین کا سر قلم کیا اس نے کتنا دکھ پہنچایا میرے آقا کے سینے اور کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس نے امام حسن کو زہر دیا کیسا دکھ پہنچایا میرے مصطفیٰ کو یقیناً جس نے امام حسن اور امام حسین کو دکھ پہنچایا اس نے میرے مصطفیٰ کو پہنچایا اور جس نے مصطفیٰ کو دکھ دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا
اللہ اس کو چھوڑنے والا نہیں. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. عبید اللہ بن زیاد، اس کے پاس حضرت امام حسین کا سر لایا گیا. یہ بھی حدیث ادھر لکھی ہے. لایا گیا تو یہ کیا کر رہا تھا؟ چھڑی کے ساتھ امام حسین کے سر بھی کر رہا تھا، ٹٹول رہا تھا یعنی کہ، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ مشابہت حسین کی زیادہ مشابہت. لیکن یہی تو عبید اللہ بن زیاد جب مر گیا، لوگوں نے دیکھا ایک سانپ آیا اور اس کے ناک کے نتھلے سے داخل ہو جاتا ہے، منہ سے نکل آتا ہے. کبھی منہ میں داخل ہوتا ہے تو ناک سے نکل آتا ہے. اور جب تک اس کا وہ جسم پڑا رہا، اس وقت تک سانپ یہ کرتا رہا. ظاہری سزا یہ ہے، تو جب دفنا دیا جائے پھر سزا کیا ہوگی اندازہ کریں. تو اس لیے اللہ رسول کا کوئی بھی دشمن نہ دنیا میں چین کی زندگی گزار سکتا ہے، نہ قبر میں، نہ قیامت کے دن. اس لیے اپنی نجات چاہتے ہو تو حسنین کریمین سے پیار بھی کرو، ان کے رستے کو اختیار بھی کرو. یہی وہ حسنین کریمین ہیں جن کی محبت انسان کو جنت میں لے جائے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، اور کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما. ظاہری بات ہے دونوں شہزادے اللہ کے بھی محبوب ہیں، میرے مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں، اور جس بندے نے ان شہزادوں سے پیار کیا وہ بندہ بھی میرے مصطفیٰ کا محبوب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو پتہ نہیں نجات ملے یا نہ ملے، بندے کے گناہ بخشے جائیں کہ نہ بخشے جائیں. بس یہ کچھ ادائیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی بخشش پکی ہو سکتی ہے کہ یا امام حسین کے طریقے پہ چلتے رہو یا امام حسن کے طریقے پہ چلتے رہو. نہ کبھی ان کی گستاخی کرو نہ ان کی، بلکہ زندگی کی سانسوں کے اندر ان کا ذکر خیر کرتے رہو کہ ان کے ذکر سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ بھی راضی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا شریعت کے مطابق، شریعت کے غیر مطابق. امام حسین آخری بات کرو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آ گیا، پیٹو دیہاتی، اور اس بندے نے آ کر ایک سوال کیا. اس نے آ کر کہا، اے نواز رسول، میں نے آپ کے نامہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بندہ فقیر ہو جائے غریب، تو وہ غریب آدمی 4 بندوں میں سے کسی ایک سے سوال کرے. 4 قسم کے بندوں میں سے کسی ایک سے سوال کرے. 4 قسم کے بندے یہ ہیں، عربی ہونا چاہیے، اور عربی بھی عزت والا، عربی بھی ہو، عزت والا بھی ہو، قابل شرف ہو. دوسرا بندہ مولا کریم، کسی قوم کا آقا ہو، سردار ہو، بڑا سخی ہو، بڑا سخی. ایک تو عربی عزت والا، دوسرا بندہ آقا ہو، بڑا کریم ہو، سخی ہو، اور تیسرا بندہ خوبصورت ہو، اس کی صورت اچھی ہونی چاہیے جس سے ماننے والا. پھر کہا چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ قرآن کو اٹھانے والا ہو، قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، قرآن کا عالم ہونا چاہیے. 4 باتیں میں نے دیکھا آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، 4 باتیں آپ کے اندر موجود ہیں، اور وہ کے اندر آپ سب سے زیادہ قابل شرف ہیں، اور آپ ایسے آقا ہیں جن کی ثقافت بے مثل ہے. کہا کہ آپ تو حافظ قرآن بھی ہیں، کیونکہ قرآن تو آپ کے گھر میں نازل ہوا. اس سے بڑا اور کوئی حامل قرآن ہو سکتا ہے؟
بات آگے غسل کی تو کہا میں نے تو حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن اور حسین یہ تصویر مصطفیٰ ہیں، جس نے دیکھنا ہو مجھے ان کو دیکھ لے، اور سب سے زیادہ سنے بھی آپ ہی ہیں۔ اب میں نے سوال بھی آپ سے کیا ہے سرکار کے بالکل اہم طریقے کے مطابق، تو آپ سے میں مانگنے آیا ہوں، آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اس نے نا زمین پر لکھ دیا مجھے یہ چاہیے، زمین پہ لکھ دیا۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے نانا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس بندے پہ احسان کرنا ہے اس سے پہلے پوچھ لو کہ کس چیز کا احسان چاہتا ہے۔ سادے لفظوں میں یوں کہیں کہ پہلے فقیر سے پوچھ لو مجھے ضرورت کیا ہے، تو فقیر پہلے اپنی ضرورت سمجھائے، خالی زمین پر نہ لکھے، اپنی زبان سے سمجھائے۔ جب تک سمجھائے گا نہیں احسان کیسے ہوگا، نیکی کیسے ہوگی؟ اور میں نے اپنے بابا علی المرتضیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس بندے سے نیکی کرنی ہے تو اس کی طلب کے مطابق نیکی کی جائے، اس کی طلب کے مطابق، جس طرح کی اس کی طلب ہے اس طرح کی نیکی کر دو۔ تو کہا کوئی بول تو صحیح، تو نے خالی زمین پہ لکھ دیا۔ اچھا کہتے چلو ٹھیک ہے، میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تم نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہر سوال کے جواب کا ایک تھیلی کا تیسرا حصہ تجھے سکوں کا دیا جائے گا، سکوں کا دیا جائے گا تھیلی کا تیسرا حصہ، اور اگر تم نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے پوری تھیلی دے رہی ہے۔ کہا جی پوری، کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا عراقی تھا پیڑ کو صاحب جانے، کتنا بڑا وہ ذہین تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ پر ایمان لانا سب سے زیادہ پسند ہے، کہ بندہ جب ایمان والا بن جاتا ہے اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ ہلاکت سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ہلاکت سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ فرمایا کون سا؟ کہتا ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا شروع کرو، ہلاکت مٹ جائے گی، اپنا بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ آج واقعی حقیقت یہ ہے ہم نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، ہمارا بھروسہ ڈاکٹر کی دوائی پر تو ہے، اپنے رب پر نہیں ہے۔ ساری رات آہ کر کے گزر جاتی ہے، ایک جملہ یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے شفا دے۔ یقین مانے اتنا کمزور ہمارا ایمان، اتنا کمزور توکل۔ علماء کہتے ہیں تمہارا توکل تو چڑیوں کی طرح ہونا چاہیے، چڑیوں کی طرح۔ چڑی صبح اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے خالی ہاتھ، اس کو نہیں پتا مجھے کہاں سے ملے گا۔ جب سورج غروب ہوتا ہے گھر میں واپس آتی ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتی، اپنے لیے بھی لاتی ہے، بچوں کے لیے بھی لاتی ہے۔ اور جو رب ان پرندوں کو خالی ہاتھ نہیں آنے دیتا، انسان تجھے کیسے آنے دے گا؟ اتنا عظیم رب ہے وہ، بڑا لاجواب ہے، بھولنا نہیں اور بھولنے والوں کی طرح بننا بھی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہلاکت سے بچنا ہے تو اللہ پہ توکل کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی شے ہے جس کی وجہ سے انسان آراستہ ہو جائے، انسان کی زندگی خوبصورت ہو جائے، آراستہ ہو جائے، دنیا میں عزت ہو، اعلیٰ زندگی ہو۔ کہتے ہیں بالکل ہے، ایسی شے بھی ہے۔ فرمایا کون سی؟ کہنے لگا علم، ایسا علم جس کے ساتھ عاجزی ہو، ایسا علم جس کے ساتھ عاجزی ہو، تکبر نہیں۔ ورنہ جو بندہ 2 لفظ سیکھ لے نا کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، 4 دن نماز پڑھ لے 5ویں دن مسجد میں وہ تباہی مچا دیتا ہے، بس نمازی نہیں، دوسرا بندہ نمازی نہیں۔ اپنے سے حقیر نہ کرو کسی کو،
پتہ نہیں کون اللہ کا محبوب ہے، وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نہ کسی کے رقص میں طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ میرے آقا کی طبیعت ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ علم ایک ایسی چیز ہے اگر کسی میں عاجزی آ جائے تو انسان دنیا میں قابل عزت ہو جاتا ہے، اس کو اللہ آج کبھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر علم نہ ہو، ہر بندے کے پاس علم تھوڑی ہوتا ہے، اور فرمایا اگر عالم نہیں ہے تو پھر بھی کوئی شے ہے جس کی وجہ سے عزت ہو جائے۔ کہنے لگا جی بالکل ہے، وہ ہے سخاوت والا مال، کہ بندے کے پاس مال بھی ہے، سخاوت کرنے والا دل بھی ہے۔ ورنہ ایسے مال والے ہوتے ہیں دل سے کنجوس ہوتے ہیں، مال کثیر ہے، دل سے کنجوس، دینے کا دل نہیں کرتا، دنیا والوں کے اوپر لاکھوں جائے گا، جب مسجد میں آنے کی باری آئے گی تو سوچ سوچ کے 1000 دیں گے، 1000 بندوں کو بتائیں گے، کیا فائدہ نیکی کرنے کا؟ حکم تو یہ ہے نیکی کا دریا میں ڈال، بھول جانے کی کر کے کہیں ضائع نہ ہو جائے، گناہ ہو جائے تو یاد رکھ، کیونکہ اس سے توبہ کرنی ہے۔ تو کہنے لگے مال ہو ساتھ سخاوت ہو تو انسان کی زندگی قابل عزت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس مال بھی نہ ہو پھر کیا کرے؟ اگلا جملہ اس نے پھر غصے سے کہا، کہتا ہے اگر علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے تو پھر اللہ بجلی بھیجے اور اس کو جلا دے، ختم کر دے اس کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے جملے سے اتنا ہنسے، اتنا مسکرائے، اتنا خوش ہوئے، فرمایا جا ساری تھیلی تیری ہے، ساری تھیلی تیری ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام رسول کیا خوبصورت لفظ دیتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہوں۔ کیسا میرے آقا کا گلستان ہے جس میں کلی سہرا ہے سیدہ فاطمہ اور پھول ہے سیدنا امام حسن اور امام حسین۔ اللہ تعالیٰ ان کے مثال پہ